اللہ تعالیٰ نے جہاں صدقات کا حکم دیا ہے وہیں قرآن پاک میں ایک سے زیادہ مرتبہ اس بات کو بیان کیا ہے کہ اس کو جتایا نہ جائے۔ عزت نفس جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، یہاں تک کہ حکم دیا گیا کہ زکوٰۃ کہنا ضروری نہیں ہے، تحفہ دے کر دے دی جائے، عیدی دے کر دے دی جائے، اور کہیں بھی اس کو احساس نہ ہو کہ میں نے ہاتھ پھیلایا ہے۔ اچھا، اس کے دو بڑے فائدے ہوتے ہیں، ایک تو اس کی عزت نفس کا معاملہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو بالکل کھل کے سامنے آ گیا نا، اس میں سے ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو کچھ کرتا ہی نہیں ہے۔ ہاتھ پھیلانے کا معاملہ ہے عارضی طور پر، اصل چیز تو یہ ہے کہ بندہ تگودو کرے، محنت کرے، روزگار سے وابستہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی پر مہر لگ گئی ہے وہ ساری عمر زکوٰۃ لیتا رہے گا۔ یہاں آپ کو یہ کام بھی کرنا ہے کہ اپنے ملازمین کی تنخواہ بھی بڑھانی ہے۔ میں رہتا ہوں مارچ گوٹ سے آگے نیول کالونی، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے گاڑی میں جاتے ہوئے میں کتیانہ میمن کے پاس دیکھتا تھا، ہاں کوئی لیبر ہے، مزدور آدمی ہے، گاڑی میں اٹھا لیتا تھا ساتھ، پوچھتا تھا کپڑا مارکیٹ میں کب سے کام کر رہے ہو؟ اب وہ بتاتا تھا میں 35 سال ہو گئے مجھے کام کرتے ہوئے، 30 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے، سیٹ نیا آباد سے نکل کے، کھارا دار سے نکل کے ڈیفینس میں شفٹ ہو گیا ہے، اس کو وہی 20,000 روپے ملتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ تنخواہ کی صورت میں اس کی امداد کریں۔ ہمارے سیٹ کا ذہن نہیں، زکوٰۃ ہی دینی میں نے اس کو، آپ اس کی تنخواہ 40,000 کر دیں، 45,000 کر دیں، تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، اپنے بچوں کو تعلیم دے۔ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہو جائے گا، مجھے فیس دینی ہے بچوں کی، بیمار ہے، مجھے جناب اپنا شادی ہے بچوں کی۔ یہ جو اور نوکری پیشہ لوگ ہیں یہ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ ان کی سیلری زیادہ ہے، یہ خود کفیل ہو چکے ہیں، اپنے سارے ضروری ایکسپنس خود ادا کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ آپ کسی سے مال خریدتے اور اسی کو تحفہ دے دیتے، بعض اوقات ریٹ پوچھتے اور اس ریٹ سے بھی زیادہ ادائیگی کر دیتے۔ تو اس پر بھی خیال ہمیں کرنا چاہیے کہ جو ہمارے پاس ایک ملازم ہے اس کو فیملی کا حصہ مان لیں، دو افراد کو فیملی کا حصہ مان لیں تو معاشرے سے بہت سارا بگاڑ ختم ہو جائے گا۔ میں دیکھتا ہوں سیٹوں کو صرف حج عمرے پر، نفلی حج عمرے پر ان کا 50 لاکھ سے کم سالانہ خرچ نہیں ہوتا، اور ایکسپنس لگائیں، گھر میں شادی ہو رہی ہے، 1 کروڑ کا تو کھانا ہوتا ہے۔ بھئی آپ جتنا اپنی فیملی کے ایک فرد پر خرچ کر رہے ہیں، ایک فرد پر آپ سپوز کریں 30 لاکھ روپے خرچ ہو جاتا ہے سب چیزیں ملا کر، یہ 30 لاکھ روپیہ مجموعی طور پر اپنے ملازمین پر بھی ڈال دیں۔ آپ کے محلے میں مسجد ہے، اس کے امام کو آپ اپنی فیملی کا ایک فرد تصور کر لیں، سب نہیں، کوئی ایک بندہ، کہ بھئی یہ بھی میری فیملی کا حصہ ہے، جتنا میں اپنے بیٹے پہ خرچ کرتا ہوں، اپنے پوتے پہ خرچ کرتا ہوں، میں اس پر سال میں اتنا خرچ کروں گا۔ یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، اس کے بچے بھی اچھی تعلیم پڑھیں گے، آپ کے ملازمین بھی اچھی تعلیم پڑھیں گے، تو یہ دینا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔